السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں الطاف ملک یوٹیوب آفیشیل چینل۔ جب سے یہ کرونا وائرس آیا ہے اسی وقت سے جو ہے کچھ لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے اور یہ جو ہے بہت بڑھا چڑھا کر اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ بڑے بڑے مافیات جو ہیں وہ ملوث ہیں۔ تو اس میں امریکی نرسیں ہوں یا اٹلی کے ڈاکٹر ہوں یا اس سے پہلے پاکستان کے بھی کوئی ڈاکٹر ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں جنہوں نے ڈاکٹروں نے اس کے بارے میں ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے، تو ان کو جو ہے میڈیا نے، کسی نے، حکومت نے، کسی نے اس پر کوئی وہ توجہ نہیں دی۔ اور پاکستانی جو ہے اس وقت ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر محمد افضل صاحب، انہوں نے اس کے بارے میں جو ہے ایک رپورٹ جو ایک آپ معلوماتی ہے وہ کہہ سکتے ہیں، تو وہ میں آپ کو سنا سکتا ہوں، تو وہ سنیے اور آپ دیکھیے کہ بھی کیا ہے، کیا یہ حقیقت ہے۔ تو آپ یہ سنیے اور ان کی ویڈیو سن کر آپ ایک رائے اپنی قائم وہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ لیجئے میں آپ کو ان کی ویڈیو وہ سناتا ہوں۔ اور وہ کیا ایک ایسی بات چھپاتے ہیں لیب والے جس کے پتہ چلنے سے آپ کے اندر کا ڈر اور خوف ختم ہو سکتا ہے۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو وائٹ بورڈ پہ کچھ چیز سمجھاتا ہوں۔ جی دوستو، جس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ اسٹرکچر کو دیکھیں۔ یہ ہے کرونا وائرس۔ اس کی یہ جو باہر ریڈ کلر کی یہ نظر آ رہی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اسپائک پروٹین، اور یہ وہی پروٹین ہے جس کی مدد سے یہ وائرس ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ اور یہ ہے لپڈ کی بائی لیئر، یہ ہے اس کی خول جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، شیل کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہے یہ آر این اے، اور یہ وہ آر این اے ہے کہ جب یہ اس کی مدد سے ہمارے سیلز کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور یہ آر این اے ہمارے جسم میں چلا جاتا ہے، تو یہ ہے وہ آر این اے جو کہ سب سے زیادہ تباہی کرتا ہے، جو ہمارے جسم میں جو بھی پرابلمز بنتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کی عمر زیادہ ہے، جو امیونو کمپرومائزڈ ہیں، جن کو باقی پرابلمز ہیں، ان کے لیے یہ ہے وہ آر این اے جس کے اندر ساری جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کی ڈیٹیلز اس کے اندر پہلے ہی موجود ہیں۔ اب جیسے ہی یہ وائرس ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے اور حملہ آور ہوتا ہے، تو ہمارے جسم کا امیون سسٹم جس کی ہم بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا دفاعی نظام ہے، اور یہ امیون سسٹم اس وائرس کے مقابلے میں ایک آرمی تیار کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اینٹی باڈیز۔ شروع میں وہ پہلے 10 دن میں اینٹی باڈی بناتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آئی جی ایم، اور 10 سے 12 دن کے بعد وہ بناتا ہے امیونو گلوبولن جی اس وائرس کے خلاف۔ اب جیسے ہی ہمارا امیون سسٹم، دفاعی نظام اینٹی باڈیز بناتا ہے امیونو گلوبولن ایم اور امیونو گلوبولن جی، وہ حملہ آور ہوتی ہیں اس وائرس کے اوپر۔ اب وہ فوری طور پہ اس وائرس کو توڑ دیتی ہیں اس کے مختلف حصوں میں۔ اگر آپ یہاں پہ غور کریں کہ جیسے ہی یہ وائرس ہمارے جسم میں انٹر ہوا اور اس نے کوشش کی کہ وہ اس آر این اے کو ہمارے سیل میں بھیجے تاکہ یہ ہمیں نقصان پہنچا سکے، تو فوری طور پہ ہمارا دفاعی نظام اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو مختلف حصوں میں توڑ دیتا ہے۔ جیسے یہ ہے اس کا آر این اے جو گرین کلر کا ہے، یہ بلیک کلر کی اس کی لپڈ بائی لیئر ہے، اس کو بھی وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑ دیتا ہے، اور اس کی سپلائنگ پروٹین ہے جو وائرس نے استعمال کی تھی ہمارے سیل کے اندر داخل ہونے کے لیے، ان کو بھی علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہے۔ اب خواتین و حضرات، انتہائی اہم بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب یہ وائرس پورا ایک خول ہوتا ہے، پوری ایک سٹرکچر ہوتا ہے، تو یہ ہمارے جسم کے لیے انتہائی خطرناک ہے اس کا یہ آر این اے۔ لیکن جب ہمارا دفاعی نظام اس کو توڑ دیتا ہے حصوں میں، تو پھر یہ بالکل بھی خطرناک نہیں ہوتا۔ اس کا یہی آر این اے جس کو ہمارے دفاعی نظام نے، ہمارے امیون سسٹم نے اینٹی باڈیز کی مدد سے مختلف حصوں میں توڑ دیا ہے، تو اب یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا آر این اے، چاہے یہ ہماری جسم کے اندر ہی ہو۔ آپ اس کی مثال لیں ایک بندوق کی شکل کی۔ ایک فرض کریں کہ ایک بندوق ہو، وہ کسی کو بھی فائر کر کے مار سکتی ہے، لیکن اگر آپ اس بندوق کے مختلف حصے آپس میں علیحدہ علیحدہ کر دیں تو بندوق کے وہ حصے آپ کو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہی مثال ہے اس وائرس کی، جس کو ہمارا دفاعی نظام جب توڑ دیتا ہے تو اس کے یہ مختلف حصے موجود ہونے کے باوجود ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن یہاں پہ آتا ہے لیبارٹریز کا ایک گھناؤنا کردار، وہ میں آپ کو اب بتاتا ہوں۔ جی دوستو، اب جب لیبارٹری والے ہمارا یہ ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں آر ٹی پی سی آر یا ریورس ٹرانسکرپٹیز پولیمریز چین ریئیکشن، جو وہ ہمارے ناک یا گلے سے وہ سویب لیتے ہیں یا سوابنگ کرتے ہیں، تو وہ جو ٹیسٹ ہے وہ یہ دونوں جو آر این اے ہیں
چاہے تو یہ وائرس کے اندر موجود ہو یا ٹکڑوں کی شکل میں پڑا ہو ہمارے جسم میں اور ناک کے حصے میں یا گلے کے حصے میں، وہ ان دونوں کو پازیٹیو بتاتا ہے، وہ دونوں کو ڈیٹیکٹڈ بتاتا ہے۔ اس ٹیسٹ کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ فرق کر سکے کہ یہ خطرناک شکل میں موجود آر این اے ہے یا یہ وہ آر این اے ہے جو پڑا بھی رہے اگر 2 مہینے تو جسم کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ وہ دونوں کی رپورٹ دیتا ہے پازیٹیو، وہ دونوں کی رپورٹ دیتا ہے ڈیٹیکٹڈ۔ جی دوستو، تو آپ نے دیکھا کہ اب آپ کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ کیوں آپ کا پی سی آر ٹیسٹ اس کے باوجود کہ آپ کی علامات ٹھیک ہو چکی ہیں اور بار بار پازیٹیو آ رہا ہے۔ اب میں لیبارٹری والوں کی بدنیتی کی بات صرف ایک خاص وجہ سے کر رہا ہوں۔ اگر آپ غور کریں کہ کسی ایک لیبارٹری کی یہ رپورٹ ہے پی سی آر ڈیٹیکٹڈ کی، نیچے انگلش میں ایک ڈسکرپشن دی ہوئی ہے، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ ٹیسٹ نیگیٹو آ چکا ہے تو یہ مت سمجھے کہ وائرس آپ کے اندر نہیں ہے۔ اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے ٹیسٹ پراپر نہ لیا ہو، آپ کا سویبنگ ٹھیک نہ کی ہو، ہماری کٹ کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے، اور یہ بھی پرابلم ہو سکتا ہے کہ وائرس آپ کے نیچے بیٹھا ہو حصوں میں اور اوپر نہ بیٹھا ہو۔ اس کو میں انگلش میں کہوں گا فیئر انف۔ لیکن آپ نے کہیں پہ ایک جملہ یہ درج نہیں کیا کہ اگر یہ پازیٹیو آ گیا ہے تو اس کی بھی کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ پریشان مت ہوں۔ انہوں نے وہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ خوف کا کاروبار کر رہے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ لوگ خوف زدہ رہیں گے اتنا زیادہ آپ یہ ٹیسٹ کروائیں گے، جتنے زیادہ آپ یہ ٹیسٹ کروائیں گے اتنی زیادہ ان کی تجوریاں بھریں گی۔ ابھی وہ اربوں پاکستانی روپیز کما چکے ہیں اس پی سی آر ٹیسٹ کے اوپر۔ ان کو پتا ہے کہ جب تک لوگ خوف زدہ ہیں وہ اس کاروبار میں فائدے میں ہیں۔ تو عام لوگوں کے لیے پھر اس کا کیا حل ہے؟ یہ تو ایک پرابلم میں نے بتایا ہے، اس کا حل یہ ہے اگر آپ کو علامات ہیں اور آپ کا پی سی آر پازیٹیو ہے تو آپ نے مکمل طور پہ ویسے ہی اپنا علاج کرنا ہے جیسے ڈاکٹرز آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی علامات ٹھیک ہو چکی ہیں تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ یہ وائرس مر چکا ہے اور ٹکڑوں میں پڑا ہے، اور اگر آپ کا پی سی آر پازیٹیو بھی آتا رہتا ہے علامات جانے کے باوجود تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب یہ ایک دفعہ ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر یہ صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے کہ یہ آپ سے کسی دوسرے کو لگ جائے۔ تو اپنی آئسولیشن کو آپ ریلیکس کر سکتے ہیں جب ایک دفعہ آپ علامات سے نکل آئیں۔ تو کیا اس کی کوئی سائنسی آپ کو بھی پروف مل سکتا ہے؟ جی، آپ اپنا اینٹی باڈی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنا اینٹی باڈی ٹیسٹ کروائیں، جو میں نے ایک دن پہلے مثال دی تھی اور میں یہ دوبارہ دکھا رہا ہوں کہ ایک دوست ہیں جن کا امیونوگلوبولن جی بہت اسٹرانگلی پازیٹیو آ رہا ہے، لیکن اس کے 2 دن کے بعد بھی جب انہوں نے اپنا پی سی آر کا ٹیسٹ کروایا تو وہ انہوں نے پازیٹیو دیا، اور وہ شخص جو اس سے یاد ہو رہے ہیں وہ ذہنی طور پہ انتہائی ٹینشن میں چلے گئے ایک بار پھر کہ ان کا ٹیسٹ پازیٹیو ہے۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کسی بھی طرح سے ہیلپ کر سکتی ہے، آپ اس کو سیو کریں، یہ تھا جو ہے ڈاکٹر محمد افضل کا ایک وہ تبصرہ تھا اور ان کی تحقیق تھی، اور انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں جو ہے قوم کو جو ہے ایجوکیٹ کیا ہے، قوم کو بتایا ہے کہ ہماری لیبارٹرییں وہ کیسے یعنی پیسہ یعنی ہے نا وہ کما رہی ہیں اس معاملے میں۔ ایک انہوں نے خوف کا دھندا یعنی قائم کر کے یہ جو پیسے یہ کما رہی ہیں۔ آپ کو اگر ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو اس کو جو ہے لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس بھی کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر دیں۔ پاکستان زندہ باد۔